یہ سب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے، تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند میں ہوں۔ اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ یہ ساری جتنے بھی تعلیمات ہیں، یہ ساری جو ہماری روح سے کلام کرتی ہے، یہ دراصل ہمارے جو زندگی کے شب و روز ہیں ان کو خوبصورت بنا دیتی۔ دین پر عمل کرنا محض آخرت کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط اتنی ہے کہ وہو مؤمن ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں اب اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، اس کی زندگی پاکیزہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ حیات طیبہ سے ہر قسم کا سکون مراد ہے، ہر قسم کا اطمینان مراد ہے۔ تم عمل صالح کرو اور شرط نہیں ہے اس میں کہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے، شرط صرف ایک ہے کہ مومن ہو کے کرے، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے، اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیا جائے، اس کے اعمال کو سنوار دیا جائے۔ اب دیکھیے اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے اسباب سے نظام کا چلنا، آپ نے کھانا کھایا تو بھوک مٹ گئی، پانی پیا تو پیاس مٹ گئی، آپ سو گئے تو آپ کی نیند پوری ہو گئی، جسم میں پھر سے الرجی حاصل ہو گئی، یہ اسباب سے نظام چلتا ہے۔ اور کبھی کبھی نظام غیب سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی 20 منٹ آنکھ لگاتے ہیں اور طبیعت فریش ہو جاتی، کبھی کبھی 12 گھنٹے بھی سو کے اٹھتے ہیں تو وہ بوجھ اسی طرح ہی رہتا ہے، 20 منٹ گئے ہیں بستر پر طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اور طبیعت میں بعض اوقات خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، راحت اتنی زیادہ ہوتی ہے، فرحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر کھائے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے، بغیر پیے بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک اسباب کا نظام ہے، ایک غیب کا نظام، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے، تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہم اس کے گواہ ہیں کہ بڑے حالات مشکل تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان گمبھیر مسائل سے شاید ہم نکل نہ سکیں، لیکن پتہ نہیں قدرت نے کیا کرم فرمایا، اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ، سب کے ساتھ اس طرح کے بے شمار روحانی واقعات ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اگر ہم محنت کرتے تو شاید حاصل نہ کر سکتے، جو ہمارے پاس ہے ہمارے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اعمال حسنہ کرو گے تو تمہاری روزمرہ کی زندگی بھی سنور جائے، تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، وقت گزارنے میں آسانی ہوگی، کوئی بھی سفر بوجھ نہیں بنے گا، کہیں بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، پھر وہ کئی تدبیریں کرتے ہیں، بہت سارے سیاسی حل تلاش کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو لڑاتے، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے وہ سارے ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن کئی دفعہ باوجود اس کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو روحانی حل کیا ہے؟ کسی بابا صاحب سے ملا جائے، جمعرات کو تعویذ لیا جائے جو منگل کو استعمال کرنا ہے، کیا روحانی حل ہے، کیا علاج ہے؟ مثلا کس طرح کر کے ہم ایسی مشکل سے نکل سکتے ہیں جس نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں روحانی حل بتایا،
فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دے۔ اور اگلے لفظ دیکھیے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، کوئی غلط کام نہ کرے، وہ اس مشکل کے حل کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرے، تو زندگی میں تقوی کا اثر یہ ہوگا کہ مشکلات پگھلنے لگے گی، وقت بدلنے لگے گا، مخالف اپنے ہونے لگیں گے، دشمن زیر ہونے لگیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ تو زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، فرماتے مجھ پر مشکلات اکٹھی آ گئی تھی، ایک تو غربت نے مجھے چاروں جانب سے آن گھیرا، اور پھر یہ کہ میرا بیٹا بھی کفار میں قید کر لیا۔ اب ایک غربت، اوپر سے بیٹے کا اس طرح غائب ہونا، فرماتے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور بڑے سخت پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھا تھا۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جائیے نا مدینے والے ماحور کی بارگاہ میں، حضور کی خدمت میں حاضری دیجیے، محبوب کچھ ایسا ارشاد فرمائے کہ اللہ رحمت والا فیصلہ کرے۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مشکلات اکٹھی آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ غربت نے گھیر لیا ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، آزمائش ہی آزمائش ہے، اور پھر اس پر یہ کہ میرے بیٹے کو کفار نے قید کر لیا، اور جوان بیٹا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہے، طبیعت میں بڑی تکلیف ہے، کہیں دل نہیں لگتا، اس کی ماں روتی ہے، حضور مہربانی کریں۔ تو محبوب نے کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور تیسرا فرمایا اللہ حول شریف کثرت سے پڑھنا۔ یہ ذرا دیکھیے روحانی بالیدگی کیسے حاصل ہوتی ہے، بندہ روحانی طور پر پختہ کیسے ہوتا ہے۔ فرماتے میں وہ صبر کی نصیحت لیے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت لیے گھر لوٹا، اپنی اہلیہ کو بتایا اور میاں بیوی لاہور کی تسبیح پڑھنے لگے۔ فرماتے ابھی پوری تسبیح مکمل کی نہ تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا بھی موجود تھا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا تھا۔ فرماتے ہم نے فوراً پوچھا، یہ دیکھیں یہ مزاج اور معیار صحابہ کا ہے، شدید غربت ہے، اور اظہار فرما رہے ہیں کہ سخت ترین آزمائش، 400 بکری آئی ہے تو فوراً نہیں کہا کہ چونکہ آ گئی ہے تو فوری طور پر قبضہ کرو۔ اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ بکریاں تم کیسے لے آئے، ہماری تو نہیں۔ بیٹے عرض کرنے لگے ابا جی جہاں مجھے انہوں نے قید کیا ہوا تھا وہاں کچھ لوگ میرے پہرے پر بھی بٹھا رکھے تھے، تو میں نے ذرا اپنے بازوؤں کو حرکت دی تو میری جو بندھی ہوئی رسیاں تھی وہ کھل گئی، میں وہاں سے اٹھا تو وہ جو باہر میرے پہرے دار بیٹھے تھے وہ اونگ رہے تھے، سو رہے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف، دشمن تب بھی سوتا ہے جب رب جاتا ہے، اللہ دشمنوں پہ نیند غالب کر دیتا ہے، ان پر سستی چھا جاتی، ان کے ہوش اڑ جاتے جب اللہ چاہے۔ فرمایا وہ سو رہے، اونگ رہے، تو میں پہلے تو چپکے سے نکلنے لگا، پھر میری اچانک نظر پڑی تو اس حویلی میں بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ موجود تھا۔ ابا جی میں نے سوچا بکریاں بھی نہ لے جاؤ، کفار کا مال مال غنیمت ہوتا ہے، تو میں نے وہ بکریوں کو ہانکا ہے، 400 بکری، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، 400 بکری باڑے سے نکلے اور سونے والے کی پھر بھی آنکھ نہ کھلے۔
400 बकरी निकल आई, सोने वाला सो गया, क्यों? इसे अल्लाह की मदद हासिल है, इसे ताईदे इज़्दी हासिल है, इसे गैबी मदद हासिल है। आज मुसलमानों का दुश्मन क्यों ताकतवर से ताकतवर होता जाता है? इतना सा इसराइल क्यों कुव्वत पर कुव्वत पकड़ता जाता है? इसलिए कि दिलों में खुलूस नहीं है, तो अल्लाह की मदद शामिल नहीं है। जब रब की मदद आएगी फिर तो बड़ी बड़ी सुपर पावर कहलाने वाली ताकतें भी घुटने टेक दिया करती है, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल रहे। हजरत औफ बिन मालिक के साहिबजादे अर्ज करने लगे, अब्बा जी मैं 400 बकरियां हाथ करके ले आया हूं। तो फौरन नहीं कहा, कबूल कर लेते हैं। हजरत औफ बिन मालिक फरमाने लगे, चल बेटा हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, अगर करीम ने फरमाया जायज़ है तो रख लेंगे। फरमाते हुजूर की बारगाह में गए, जाके सारी बात अर्ज की तो करीम फरमाने लगे, देख लो तुम्हारे रब ने तुम्हारा बेटा भी घर पहुंचा दिया है और तुम्हारी गुर्बत के लिए भी असबाब पैदा फरमा दिए, गुर्बत दूर करने के सबब भी पैदा हो। तो भाई रूहानी जिंदगी की तरफ भी बढ़े, खूब मेहनत करे, खूब जद्दोजहद करे, खाली तस्बीहात ना पढ़। लेकिन ये भी ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ कारोबार ही करते जा रहे हैं और आपने मशीनी जिंदगी बना ली है और आपका सारा वक्त ही कमर्शियल मिजाज में गुजरता है। आप कोई काम भी करते हैं तो आपके ज़हन के अंदर कारोबारी निज़ाम रहता है। मुझसे नाराज ना होना, गरीबों को ज़कात बांटनी होती है तो वो भी लोग सियासी बुनियादों पर बांटते हैं। वो भी देखते हैं कि कौन मेरे कितने काम आता है और किस किस तरह कहाँ कहाँ मैं कल को इन लोगों को काम में ला सकूंगा। तो उस तरतीब से लोग वो फराइज नहीं अदा कर रहे होते। खुदारा कुछ थोड़ा सा अपनी रूहानी जिंदगी की तरफ आइए, कुछ थोड़ा सा अपना वक्त इधर लगाइए। एक बड़ा शौक है आजकल नौजवानों को, मोबाइल वाले भाई मेरी तरफ देखें, नौजवानों को ना बड़ा शौक है, वो है मशहूर होने का शौक, मारूफ होने का शौक, पॉपुलर होने का शौक। चले एक बात और कहता हूं, फेमस होने का शौक। चले शायद आपको ना हो, आप मुस्कुरा के मशकूक ना करें मसले को, आपकी नहीं बात कर रहा, किसी की कर रहा हूं मैं। लाइक्स का शौक और ज्यादा व्यूज का शौक और जनाब इसका ये शौक लग गया लोगों को। ये कभी उनसे पूछ के देखें आप जो ज्यादा मशहूर है, उनसे पूछना जो ज्यादा पॉपुलर है, जिनका जी चाहता है कि वो रो के सजदा करे अपने रब के हुजूर और रो के दुआ मांगे, तो अपने आंसुओं को इसलिए रोक लेते हैं वो लोग कि उनके आंसू भी सोशल मीडिया पे बिके। पीर साहब रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। आज बड़ी दर्द वाली महफिल, वो चीजें जो महज अपनी बख्शिश के लिए, जो महज अल्लाह को राजी करने के लिए, ये शोहरत का मसला है कि उन चीजों को भी सेल किया जाता है, उनको भी जरिया बनाया जाता है हुसूल शोहरत का। खुदारा जरा मौला अली शेर खुदा का ये फरमान तो सुनो। हजरत मौला अली फरमाते हैं, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो जो कम लोगों में जाना पहचाना जाता। नबी पाक की बारगाह के सामने से एक शख्स गुजरा, नौजवानों गौर करना, तो लोगों ने कहा फुला 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 आदमी जा रहा है। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स गुजरा, तो हुजूर ने फरमाया ये कौन है? अर्ज की हुजूर ज्यादा लोग नहीं जानते। तो माबू फरमाने लगे तबसरा क्या है तुम्हारा? अर्ज की हुजूर वो जो शख्स पहले गुजरा था बड़ा मारूफ है, किसी को कोई हुक्म देगा तो लोग बात मानेंगे, कहीं पैगाम निकाह देगा तो रिश्ता मिल जाए, कहीं दोस्ती करना चाहेगा तो लोग हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन ये तो शख्स गुजरा है ना अभी सादा सार, गरीब सा, झुकी हुई नजरें, और महफिल में पीछे बिठा दिया जाता है, इसके आने पे नारा भी कोई नहीं लगता, इसका प्रोटोकॉल भी कोई नहीं। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करे। या रसूलल्लाह, इसको कोई
یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو لوگ رشتہ نہ دیں، کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہیں۔ حضور یہ غیر معروف ہے، وہ بڑا معروف ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں، رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا، میں آگے جا کے بات کرنے لگا ہوں، لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر لی ہوئی شہرتیں اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں، وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہاں، اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو، اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو، اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو، میرے بھی بڑے تذکرے ہو، میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، تو رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل کرو، پھر تمہیں نہیں شہرت اختیار کرنی پڑے گی، تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے۔ اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں، یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا، مشہور ہونے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمانے۔ اللہ لوگوں آپ نے آج سنی، اب دل لگا کے ذرا ادھر دیکھنا، غور سے ذرا اس حدیث کو سننا۔ حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرے نا تو حضرت جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو۔ رب اس سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، جنت کی مخلوق بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے جاؤ زمینوں میں جا کے اعلان کر دو فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا پھر دنیا کی مخلوق پیار کرنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کوئی رشتہ داری ہے داتا علی اجمیری سے، قبیلے کا نام آتا ہے داتا صاحب کے، ان کے والد کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، تعارف نہیں لوگ جانتے، ڈھیر سارے لوگ تاریخ پیدائش نہیں جانتے، لیکن لوگوں کے عرس سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں۔ داتا صاحب روز عرس ہوتا ہے، جب جاؤ عرس ہو رہا ہے۔ خواجہ اجمیر کا روز عرس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے بھائی، ان کے تو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس نہیں لگتے تھے بھائی۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں تو پوسٹروں پہ تصویریں نہیں لگا کرتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک میں تو یہ معروف ہونے کے مروج طریقے نہیں تھے، لیکن وہ شہرتوں کو عروج کیسے ملا؟ کائنات کس طرح ان کے لیے کھچی ہوئی چلی آئی؟ تو آؤ روحانی زندگی میں آؤ، اللہ کے حضور جھکو۔ اس مقصد کے لیے زیادہ تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں جس طرح ہمیں اپنے سارے ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد کرانے چاہیے نا، ہمیں ہر روز شام کو اپنے دل کو بھی پرکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آج کل اس کی سمت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سی اندر طلب پیدا ہوتی ہے، کس طرف بڑھ گیا، سوچوں کا دائرہ کیا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پیسے گننے کا شوق پیدا کرتا ہے، ہر وقت یہ شہرت کے حصول کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت
اس کے دل کے اندر صرف طلب اقتدار ہی کا خیال رہتا ہے، ہر وقت یہ اپنے ماحول میں ایک مخصوص سیاست ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کسی کو پیچھے کر کے اپنی نشست کو آگے رکھنے کے شوق میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اپنے باطن پر نگاہ کی جائے، اپنی تربیت کا خیال کیا جائے، بجائے ساری دنیا کو نظر میں رکھنے کے اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی پیچھے لگا ہوا ہوں، اپنی تلاش میں گھومتا ہوں، اپنے آپ کو میں تلاشتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت نہایت ضروری، اور وہ کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے سچے لوگ تھے، کوئی بھی بات جذباتی اور وقتی نہیں کرتے تھے۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے اوپر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے، حضور آپ مجھے اپنی مال سے بھی زیادہ پیارے، حضور برادری، قبیلہ، اقتدار، منصب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، حضور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ناروں کا ہے، ہماری طبیعت دھاووں کی ہے، ہمارا لہجہ ہمیشہ سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنے کا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں غور و فکر کے بغیر ہی کر ڈالتے۔ وہ زیرک لوگ تھے، معاملہ فہم تھے، مدبر تھے، باتوں پر غور کرتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے خاکم بدہن کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمانے میں اور فتویٰ دینے میں کوئی دیر نہیں کی، کریم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا۔ انہوں نے بھی غور کر کے بات کی اور محبوب نے بھی فوراً تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نبی کریم نے دست مبارک ان کے سینے اور دل پہ پھیرا تھا نا، بس اسی کا فیض ہوا کہ سیدنا عمر فوراً بولے کہ یا رسول اللہ حکم کرے، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار، میں جان دے دوں گا۔ حضور فیض ہو گیا، کرم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ایمان مکمل ہوا، اب تکمیل ایمان ہوئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ لیکن نا، اگر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہونا، پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہر قسم کا مال ہمارے گھر میں آئے، پھر وہی آئے گا جو آنے کی نبی پاک نے اجازت دی۔ پھر دوسری کوئی رقم، کوئی مال، کوئی لقمہ حرام ہمارے آنگن میں آ سکتا؟ ہمیں تو حضور سے پیار ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو اور ہماری اولادوں کی دینی تربیت نہ ہو پا رہی ہے۔ ہم ابھی تک اس مقام پہ نہ پہنچے ہو کہ سنت، شریعت، اسوہ نور سے فیض لے کر اپنے بچوں کو سجا نہ پا رہے ہو۔ ہمارا حال یہ ہو کہ ہم نے انہیں دنیا دار بنا دیا ہو، مال و دولت، دنیا کی آسائشوں، سہولتوں میں اس قدر الجھا دیا ہو۔ پیار تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے حضور کے ساتھ۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ نبی پاک نے حسنین کریمین کی کن اصولوں پر تربیت فرمائی، ہمیں وہیں سے فیض لینا تھا، وہ سکھانا تھا، وہ سمجھنا تھا۔ تو ہمیں محبت رسول کے جو زاویے ہیں اور جو قاعدے ہیں اور جن اصولوں پر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو استوار کرنا، ان پر پورے طور پر تفکر کرنا ہوگا۔
کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، عقلاً نقلاً اور ایمانی ضرورت بھی ہے۔ تو اس ضرورت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہمیں وہ سارے پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس محبت کی اہمیت کو جانتے تھے، اس محبت کے تقاضوں کو سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے صوم و صلات تو میرے پاس نہیں، یعنی نفلی عبادات نفلی روزے میرے پاس نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے، نیکیوں کا اجر ہوتا ہے، کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس پر 100 نیکیاں ملیں گی، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے اس نیکی کا اجر بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے پھر جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت رسول پر اللہ کے محبوب کی معیت ملتی ہے، باقیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت پر ساتھ ملتا ہے۔ حضور کا اساں جہاں گناہیاں دا جدوں آمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اسانا کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 مواقع ایسے، یہ راوی کا تبصرہ ہے، یہ قریب کھڑے شخص کا تبصرہ، یہ بتانے والے کی گفتگو ہے۔ فرمانے لگے 3 مواقع ایسے زندگی میں بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ ایک اس دن جس دن کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہو۔ یہ 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت خوشی ہوئی، اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ فرماتے وہ تو بات کر کے چلے گئے تو جناب انس بن مالک عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اللہ رسول سے کہا ہے نا محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، تو حضور میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں۔ تو حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا حضور فرما رہے کٹھو ہی ہوں گے سارے جنت میں، او دے کولو کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس اس محبت رسول کے لیے تربیت کی ضرورت، اپنے دل پر نگاہ رکھنے کی ضرورت، باقی محبتوں کو نکالنے کی ضرورت۔ کوئی بھی محبت کرے اللہ رسول کی محبت کی اتباع میں کر، اس محبت کو کریں جو محبت کرنے کا رب رسول نے حکم دیا۔